بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام سلام علیکم. میں ہوں ساجد رضوی. آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں پروگرام انقلاب حسینی. آج بھی امام حسین علیہ السلام کے انقلاب کے سلسلے سے بات کرنا ہے اور ایک اہم سوال کی طرف آپ سب کا ذہن لے جانا چاہوں گا کہ دنیا میں بہت انقلاب آئے ہیں اور آتے رہیں گے. اس سے پہلے بھی بہت آ چکے ہیں, لیکن سارے انقلابات کو کہیں نہ کہیں بھلا دیا گیا ہے یا اس کے مقصد کو ماڈیفائی کر دیا گیا ہے. اسے اس طریقے سے یاد نہیں کیا جاتا ہے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسی طرح سے آج کے ایپیسوڈ میں ہم لوگ بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے آئیے ملاقات کرتے ہیں عالی جناب مولانا جوہر عباس خان صاحب قبلہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطلب ایک بڑی عجیب چیز, کیسی تاثیر ہے اس چیز کے اندر, یقیناً سمجھنا بہت مشکل ہے. کوئی بھی انسان جب سمجھنے جاتا ہے تو پڑھ تو لیتا ہے, لیکن سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے کہ دنیا میں بہت سارے انقلابات آئے ہیں. کسی بھی انقلاب کو اس طرح سے نہیں منایا جاتا ہے یا یاد نہیں کیا جاتا ہے, لیکن ایک واقعات کربلا ہے جو انقلاب حسینی ہے, اسے آج بھی یاد کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی کیا بنیاد ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی نبیہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. دیکھیں, کسی بھی انقلاب کو لانے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ایک تو لیڈر, چاہے کتنی بے چینی عوام میں ہو, اگر کوئی رہنما نہیں ہے تو انقلاب نہیں آ سکتا. اس کے بعد ان کے فالوورز. اگر لیڈر موجود ہے لیکن لوگ ساتھ نہیں دے رہے ہیں, چاہے چھوٹا سا ہی گروپ ان کے پیچھے ہو, لیکن اگر لوگ نہیں ہیں تو وہ انقلاب کامیاب نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد تیسری چیز ہوتی ہے خود ان کے اعمال. لیڈر بھی موجود ہے, فالوورز بھی ہیں, لیکن کچھ کر نہیں رہے ہیں, تب بھی انقلاب نہیں آ سکتا. تو تین چیزیں, لیڈر, ان کے فالوورز اور اس کے بعد انقلاب. جتنے بھی انقلابات ہیں ان کو میدان کربلا کے ساتھ اگر موازنہ کیا جائے ان تینوں مقامات پر, تو واقعات کربلا کے مقابلے میں کوئی انقلاب نہیں اترتا. اس کی وجہ کہ سب سے پہلے لیڈر. انقلاب ختم کیوں ہو جاتا ہے اور واقعہ کربلا کیوں نہیں ختم ہوتا؟ تو واقعہ کربلا ختم کیوں نہیں ہوتا, اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ دوسرے واقعات اور انقلابات کیوں ختم ہو جاتے ہیں, تو آپ کو یہ آٹومیٹکلی سمجھ میں آ جائے گا. دوسرے انقلابات کیوں ختم ہو جاتے ہیں؟ سب سے پہلی بات لیڈر. جو لیڈر انقلاب لے کر آتا ہے, بعد والے لیڈر میں وہ کیرزما نہیں ہوتا ہے. جو چیز ولادیمر لینن میں تھی وہ جوزف اسٹالن میں نہیں تھی. تو وہ گریجولی ڈکلائن کرتا رہا اور دھیرے دھیرے ایک وقت وہ آیا کہ 80 برس کے اندر اندر کمیونزم ختم ہو گیا. جبکہ یہ وہ انقلاب ہے تاریخ انسانیت کا جس نے ہر قوم, ہر قبیلے, ہر علاقے اور ہر رنگ و نسل کو متاثر کیا. حتیٰ کہ شیعوں میں بہت سارے افراد ہیں جو کمیونسٹ بنے ہیں, لیکن 80 سال کے اندر اندر ختم. کیوں؟ کیونکہ لیڈرز کی کوالٹی دھیرے دھیرے وہ ڈکلائن کرتی رہی, اور آخر میں ایک وقت وہ آیا کہ لوگوں کو اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں. ہمارے یہاں کوئی ویلیوز نہیں. ہمارے یہاں کے ایک تھے ذل حسن نقوی عرف زو انصاری, اردو ادب کا بہت بڑا نام ہے. وہ ایک جینیس انسان تھے. ماسکو گئے, واپس آئے تو انہوں نے توبہ کر لی. کیوں؟ کیونکہ جو چیز انہوں نے کتابوں میں پڑھی تھی اب وہ عملی طور پر وہ چیز نہیں تھی. واقعات کربلا اس لیے باقی ہے کہ اس انقلاب کو لانے والا بھی امام معصوم تھا اور بچانے والا بھی. بے شک بے شک. اگر ذرا سی کوالٹی میں فرق آ جاتا تو انقلاب کربلا آج تک ہمارے درمیان محفوظ نہیں رہتا. دوسری چیز فالوورز. اب یہ گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی اصحاب امام حسین کے اوپر. خصوصی طور پر میں ایک دو باتیں عرض کر دوں کہ وہ جو فالوور ہوتے ہیں وہ اپنے لیڈر کے ساتھ نعرے تو لگاتے ہیں, شاید اپنا خون بھی بہا لیں, لیکن ذہنی طور پر وہ یکسانیت نہیں ہوتی ہے. ان کی سوچ اور سوچ میں فرق رہتا ہے. میدان کربلا میں دو چیزیں ہوتی ہیں, فالوورز کے اندر دو کوالٹیز ہونی چاہیے, اور کہیں نہ کہیں الگ دل کی خواہش بھی ہوتی ہے. آج کے فالوورز خواہش ہوتی ہے سب کی اپنی اپنی, اور بعض اوقات تو انہی لوگوں کے ذریعے مارا جاتا ہے. بنگلہ دیش کی آزادی کا جو مین ہیرو ہے وہ اپنے فالوورز کے ذریعے مارا گیا, پوری فیملی کے ساتھ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ فالوورز کے اندر دو کوالٹی سب سے زیادہ ہونی چاہیے. ایک اطاعت, اپنے لیڈر کی بات مانے. دوسرے اطمینان. بعض اوقات اطاعت تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل سے اطمینان نہیں ہوتا. میدان کربلا میں امام حسین اسلام نے کسی ایک کو بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ جا رہا ہو اور امام نے بلایا اور وہ کہے کہ جی مولا میں واپس آتا ہوں. اطاعت کا یہ عالم ہے کہ امام بھیج رہے ہیں اور وہ نہیں جا رہے. بالکل. آج ہمارے چراغ بند بھی کر دیتے ہیں, بالکل چراغ بجھا دیتے ہیں. ہمارے سامنے مسئلہ کیا ہے آج کے زمانے میں؟ مرجعیت کا جو پورا نظام ہے اس بات پر منحصر ہے کہ امام نے جو کہا ہے, اللہ, رسول اور معصومین نے جو ہم تک پہنچایا اس کو کیسے سمجھیں. اتنی بڑی ذمہ داری کی جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کبھی ہم جیسے عام انسان اس کو اٹھا سکیں. یہ کتنی چھوٹی ہے کربلا کے مقابلے. میدان کربلا میں امام حسین اسلام کے اصحاب بغیر کہے امام کی مرضی سمجھ لیتے تھے. بالکل. یہاں کہا ہوا سمجھنا ہے, وہاں ان کہی باتیں سمجھنی ہیں. امام حسین اسلام کے جناب حبیب ابن مظاہر اور جناب مسلم کا مکالمہ ہے. انہوں نے کہا کہ اگر فرض کرو میں بچ کے واپس کوفہ پہنچ جاؤں تو کوئی وصیت کرو گے؟ کہاں. چونک گئے وہ بھی, امید تو یہی رہی ہوگی کہ یہ نہ کہیں گے.
لیکن اس مقام پر اب جہاں کہہ دیا ہے تو انہوں نے اپنے سر کو جھکایا. بالکل. کیا وصیت ہے؟ انہوں نے کہا انتموت دون الحسین، تم مر جانا فرزند زہرا پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے. تو امام حسین نے کوئی حکم تو نہیں دیا تھا. تو اطاعت، مرضی سمجھنے والا، اطمینان نفس آپ جی اپنے فالوورز کے اندر نہیں ڈال سکتے. توجہ چاہتا ہوں، آپ انسٹرکشنز دے سکتے ہیں، لیکن اس کو مطلب آپ ایکشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اطمینان نفس دل کے اندر سے تعلق رکھتا ہے. اس کے جذبات اور ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتے. میدان کربلا میں اس دوپہر کی حد تک ہی صحیح، لیکن اطاعت اور اطمینان نفس میں اصحاب امام حسین السلام نے اپنے آپ کو اس کمال پر پہنچا دیا تھا کہ امام حسین السلام کو کہنا پڑا کہ جیسے اصحاب لا ارا اصحابا افضل من اصحابی و اخیر، جیسے صحابی میرے ہیں کسی کے اور نہیں. تو ایک ہو گیا لیڈر. کسی انقلاب میں وہ چیز نہیں ہوتی جی، کیونکہ دھیرے دھیرے وہ کوالٹی ختم ہو جاتی ہے. اور ایک فالوور، اور اس وقت فالوورس، امام حسین السلام کے جیسے فالوورس سے وہ بھی کسی نے نہیں، اب کوئی ایسے پیدا ہی نہیں کر سکا. اور ظاہر ہے یقیناً ایسے فالوور جو ایسے اصحاب ہیں کہ جہاں پر امام جنت کی بھی گارنٹی لے رہے ہیں کہ جنت میں تم سبھی لوگ جاؤ گے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں. ہم اور آپ یہ اطمینان مطلب بہت بڑی بات ہے. یہ پوسٹ پینڈیمک دور میں جو سارا مسئلہ ہے، ہر انسان مطمئن نہیں ہے اور ڈس سیٹسفیکشن کا شکار ہے. اس کی وجہ کیا؟ یا آخرت یا دنیا. جی بالکل، دو ہی چیزیں تو ہوتی ہیں. ہم دن بھر جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں یا دنیا بنانے کے لیے یا آخرت بنانے کے لیے. امام حسین اسلام نے کہا کہ اگر تم سوچتے ہو کوئی قتل کر دے گا تو میں بنی ہاشم میں سے کسی کو تمہارے ساتھ کرتا ہوں، چلے جاؤ. دنیا محفوظ ہو گئی. اور میدان کربلا سے چلے جانے کے بعد امام حسین السلام نے فرمایا کہ یہ میرے سر کے طلبگار ہیں، تم سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کا مطلب کہ اگر کوئی چلا جاتا تو اس کو یزید سے کوئی سروکار نہیں تھا. دنیا محفوظ کر دی امام حسین السلام نے. اس کے بعد کہا کہ جب تک تم جنت میں نہیں چلے جاؤ گے میں جنت میں نہیں جاؤں گا، میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں. دنیا بھی محفوظ کر دی، آخرت بھی محفوظ کر دی. اب کوئی چلا جاتا تو کیا امام حسین السلام ناراض ہوتے؟ نہیں، یا اپنی بات سے تھوڑی نہ پیچھے ہٹ جاتے، نہیں ہٹ سکتے. بالکل. یا آپ بتائیں اگر کوئی اٹھ کے چلا جاتا تو کیا وہ جنت میں جاتا ہے؟ نہیں جاتا، بالکل جاتا. گارنٹی لے لیا تھا امام حسین سے. اس کے بعد یہ دونوں چیزیں محفوظ ہو جانے کے بعد بھی کوئی فالوور اپنے لیڈر کے ساتھ رہے کسی انقلاب میں ہمیں نظر نہیں آتا. بالکل. تو یہ دو چیزیں یقیناً کسی انقلاب میں نہیں ہے، کسی ریولیوشن میں نہیں ہے اس طرح کی چیزیں جو کربلا کے میدان کربلا میں پیش آئی ہیں، نہیں ہے. تو اب یہ چیز باقی رکھتے. اور تیسرے نمبر پہ لیڈر فالوور کے بعد انقلاب، خود وہ ان کا کام. میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے، اور کمال یہ نہیں ہے، امام حسین السلام کے کردار پہ دامن عصمت پہ پہرا خداوند عالم نے بیٹھا رکھا ہے. لہٰذا وہاں سے کوئی غیر عصمت کے مخالف کام کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اصحاب امام حسین السلام میں ان کا کمال ہے. غور فرما رہے ہیں. اور خصوصاً بزرگوں کو آپ سمجھا سکتے ہیں، بچوں اور خواتین کو نہیں سمجھایا جا سکتا. ہاں، کہیں پہ کسی نے اف تک نہیں کہا، حتیٰ کہ جناب علی اصغر کو لے کے جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جب ریٹرن آتے ہیں تو مطلب لوگ بول دیتے ہیں نا کہ اس کو لے جانے کی کیا ضرورت ہے. یعنی اس طرح کی چیزیں بھی کربلا کے واقعے میں نہیں دیکھنے کو ملتی. حتیٰ کہ کٹا ہوا سر آیا اور خاتون نے اٹھا کر واپس کر دیا کہ ہم جو راہ خدا میں قربان کر دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے. جب اس مقام پر پہنچ گیا ہو انسان کا جذبہ تو پھر اس کے بعد اس انقلاب کے باقی رہنے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. کہیں پر اف تک نہیں ملتا کسی اصحاب کا، کسی کا مطلب. اور قابل غور یہ ہے کہ سب جانتے تھے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، اسی بیعت کے لیے. اور تو کوئی جھگڑا نہیں تھا. اگر ایک معمولی سا اختلاف کسی بچے کی طرف سے آ سکتا تھا کہ مولا اب بیعت کر لیجئے تو ہماری ساری مشکلات ختم ہو جائیں گے، اب پیاس برداشت نہیں ہوتی. لیکن امام حسین اسلام کے نوجوانوں بزرگوں کے اندر جو جذبہ تھا وہی جذبہ بچوں کے اندر بھی موجود تھا. بالکل. اچھا مولانا صاحب، ایک چیز اور یہاں ہم لوگ سوچتے ہیں، اور سوچنے پہ آپ بھی سوچیے گا، ناظرین مجبور ہو جائیں گے، کہ جتنے بھی ریولیشن آئے ہیں اور جتنے بھی لیڈر رہے ہیں انہوں نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ، یا انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ میں مارا جاؤں گا یا مر جاؤں گا. جی. لیکن امام حسین علیہ السلام دنیا میں پہلے ایسے لیڈر ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ انقلاب جو آ رہا ہے اس میں میں مر جاؤں گا، شہید کر دیا جاؤں گا. مطلب اس سب کے باوجود بھی مطلب میدان جنگ میں کھڑا ہونا، مطلب اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے. لیکن امام حسین علیہ السلام مطلب ظاہر سی بات ہے یہ واقعہ یہ ساری باتیں شاید اس وجہ سے آج تک زندہ ہے. بالکل، یہ ساری باتیں اصحاب کو پتا تھی. جی. اگر صرف امام معصوم ہوتے تو ہم شاید واقعہ کربلا کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری واقعہ سمجھ کر اس سے کترا سکتے تھے. لیکن میدان کربلا میں خود اصحاب امام حسین السلام وہ ساری باتیں جانتے تھے. ان کو پتا تھا کہ یہاں پر ہماری جیت نہیں ہونے والی، یہاں پر ہمارے سروں کی کوئی ضمانت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود امام حسین السلام کے ساتھ آخری لمحے تک رہے. اس جذبے کو دیکھنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ اگر یہ واقعہ باقی ہے تو کوئی غلط بات نہیں ہے. بالکل. اچھا، ایک سوال اور میں یہاں کرنا چاہوں گا. آج بھی جو ہے
کچھ ایسی گتیودیاں ہوتی ہیں یا دہشت گردی کے مطلب دین کے نام پر جو کی جاتی ہیں، اس میں بھی کہیں نہ کہیں ایک فالس کلیم یہ ہوتا ہے کہ ہم مجاہد ہیں، ہم دین کے لیے دین کے نام پر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور مطلب اس طرح سے بربریت ہوتی ہے کہ انسانیت کا کوئی پہلو ان کے اندر نہیں پایا جاتا ہے. آج بھی دنیا میں ہو رہی ہے اور دین کے نام پہ کہیں نہ کہیں لوگ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مجاہد کہتے ہیں. تو اگر وہ بھی کہتا ہے کہ ہم اس طرح کے واقعات سے متاثر ہوئے ہیں کہ حق کے لیے آپ جان اپنی قربان کر دیں، تو یہ کلیم کو فالس کلیم کہیں ہم لوگ کس طرح سے کہیں، کیسے ثابت کریں؟ یہ بھی کہہ سکتے کہ ہم نے تو خود امام حسین سے تو سیکھا ہے کہ جان کیسے دی جاتی ہے. نہیں جی، آپ غور فرمائیں کہ وہ جان دے نہیں رہا ہوتا ہے، وہ جان لینے کے لیے جان دے رہا ہوتا ہے. ایک معمولی سا فرق یہ ہے کہ آپ اپنی جان دیں اپنے مقصد پہ، تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کسی کی جان لینے کے لیے جان دینا، وہ جان دینا نہیں ہوتا ہے، در حقیقت وہ گھما پھرا کر جان لینا ہوتا ہے. تو وہ اگر وہ کہتا ہے کہ میدان کربلا سے اس نے سیکھا ہے، تو جذبہ ہو سکتا ہے اس نے لیا ہو، لیکن اس کا ایگزیکیوشن وہ بالکل غلط لائن پہ جا رہا ہے. اگر صرف اپنی مقصد کے لیے اپنی جان دے رہا ہے تو بالکل کہہ سکتے ہیں. اوکے، مطلب یہ جو کلیم ہو رہا ہے آج کے دور میں یہ بالکل غلط ہے اور دین کے نام پہ تو بالکل ہی نہیں ہے. بالکل نہیں، یہ سارے شیطانی لوگ ہیں. اگر یہ سارے لوگ دین کے نام پر اپنی جان قربان کر رہے ہوتے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کہیں بھی اسلام کی کوئی بدنامی نہیں ہوتی. مگر یہ کہ یہ جان لینے کے پیرائے میں جان دینے کے پیرائے میں یہ جان لے رہے ہوتے ہیں. ہاں، اوکے. تو اس کی تو اچھا، یہ بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ کربلا ایک ایسی جگہ ہے جو یونیورسل سمبل بن چکی ہے پیس اینڈ جسٹس کی. سو اس کو جسٹیفائی کریں یہ کہ مطلب کس طرح سے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے جہاں پہ اس طرح سے لوگوں کا قتل کیا جاتا ہے، یہاں تک بلکہ قتل کرنا ایک مطلب چلیے ٹھیک ہے، عاشوریہ پہ بات نہیں ختم ہوئی تھی، اس کے بعد اس کے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، گھر کی عورتوں کو اسیر کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد انہیں لے جایا جاتا ہے شام کی طرف. تو مطلب یہ کیسے سمبل پیس کا بن سکتا ہے، کیسے جسٹس کا بن سکتا ہے؟ بالکل، اگر آپ یزید کی طرف سے دیکھیں تو وہ تو ایک کیا کہتے ہیں باربیرک، انہوں نے ان کی طرف سے وہ ایکٹ ہوا تھا. لیکن امام حسین اسلام کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو اس سے زیادہ پیسفل کون ہو سکتا ہے دنیا میں؟ امام حسین اسلام کی طرف سے اگر آپ دیکھیں اس سے زیادہ پیسفل تو کوئی نہیں ہو سکتا. اگر آپ کے سر پہ کوئی تلوار لے کر کھڑا ہو تو اس وقت تو آپ کا تلوار اٹھانا بھی جسٹیفائی ہو جاتا ہے. لیکن امام حسین اسلام کے اس انقلاب کو اگر آپ یونیورسل سمبل بنانا چاہتے ہیں، اس کی وجہ صرف ایک ہے. لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں انقلابات کو ختم کر دیتی ہیں یا ان کو ڈائلیوٹ کر دیتی ہیں. اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کی خدمت میں، دو چیزیں یاد رکھیں. انقلاب کامیاب ہو جائے، اگر نہیں کامیاب ہوتا تو مسئلہ الگ، کامیاب ہونے کے بعد ختم ہو جاتا ہے. نمبر ایک، انقلابی سب سے پہلے انتقام لیتے ہیں. کامیاب ہونے کے بعد وہ سب سے پہلے چن کے انتقام لیتے ہیں. آپ غور فرمائیں، فرینچ یعنی بدلہ لیتے ہیں. جی رین آف ٹیرر تقریباً 4-5 سال کا عرصہ صرف لوگوں کو قتل کرنے کے لیے. میکسیملین رابسپیئر نے، یا رابسپیئری بھی بعض لوگ کہتے ہیں اس کو، اس نے پکڑ کے لوگوں کو انٹرنل سیکورٹی کے نام میں کیا کہتے ہیں کمیٹی فار پبلک سیفٹی نے لوگوں کو پکڑ کر بلیڈ کے حوالے کرنا شروع کر دیا. اور اس حد تک یہ خوف پھیلا کہ ایک خود انقلابی کہ جس کو انٹرنل سیکورٹی کے نام پر اس جیوٹین کے حوالے کیا گیا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا انقلاب دیکھ تیرے نام پہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ خود رابسپیئر کو بھی ایگزیکیوٹ کر دیا گیا. تو یوں اس کے بعد پھر نیپولین بوناپارٹ آتا ہے اور وہ انقلاب آگے جاتا ہے. لیکن انقلاب ڈائلیوٹ ہوا کیوں؟ کیونکہ انقلابیوں نے خود وہی کام کرنا شروع کر دیا کہ جس کام کی مخالفت کر کے وہ طاقت پر آئے تھے. میدان کربلا میں امام حسین اسلام کی شہادت کے بعد 2 سال کے بعد مدینے کے اوپر حملہ ہوا، یزید نے حملہ کیا. ظاہر سی بات ہے جب اہل بیت کو اس حالت میں لوگوں نے دیکھا تو ایک اپ رائزنگ ہو گئی جذباتی طور پر. جناب سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے باہر اپنا خیمہ لگائے ہوئے تھے اور وہ مدینے کی مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے وغیرہ، یہ واقعہ ہوتا ہے اور مدینے کو لوٹا گیا. اور خصوصاً اس نے اپنی فوج کے جو عیسائی کربلا کے بعد ہوا ہے، واقعہ کربلا کے 2 سال کے بعد، ظاہر ہے جب اہل بیت پہنچے تو لوگوں نے یزید کے گورنر کو باہر کر دیا. اب اس میں غور فرمائیے، ایک انسان تھا عبداللہ ابن زبیر، جس کو گرفتار کرنے کے لیے یہ لوگ آئے ہوئے تھے. وہ چلا گیا مکہ حرم میں کہ یہاں پر میرے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی گئی. فرق یہ ہوتا ہے امام حسین السلام حرم میں تھے اور چھوڑ دیا آپ نے. حالانکہ آپ جانتے تھے کہ یہاں پر جان بچنے کا چانس زیادہ ہے، لیکن عبداللہ ابن زبیر نے مکے میں پناہ لی. تو یہ قافلہ اس کے پیچھے چلا گیا مکے، اور وہاں 64 یعنی تقریباً 1-1.5 سال تک وہ محاصرہ رہا. 64 میں یزید مر جاتا ہے تو یہ قافلہ چلا جاتا ہے. اس دوران حسین بن نمیر اپنے قافلے سے بچھڑ گیا
اور وہ مکے سے واپس اسی مدینے کی طرف آ گیا، اور جہاں امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے خیمے کے اپنے مدینے کے باہر جو اپنا کیمپ لگا رکھا تھا، آپ نے اسے کھانا کھلایا، اسے پانی پلایا، اسے سونے کے لیے بستر دیا. میں عرض کر رہا تھا کہ انتقام لوگ لیتے ہیں، انقلابی. سو کے اٹھا، اسے خود برداشت نہیں ہوا، اس نے کہا کہ شاید آپ مجھے پہچانتے نہیں ہیں. آپ نے فرمایا میں تجھے اچھی طرح پہچانتا ہوں، لیکن میرا ظرف اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ ایک بھوکا اور پیاسا آئے، چاہے وہ میرے بھائی علی اکبر اور میرے بابا حسین کا قاتل ہو، لیکن اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. اس سلوک نے کربلا کو باقی رکھا ہوا ہے، ورنہ انتقام لینے کے بعد، اور وہ انتقام ایسا ہوتا ہے کہ پبلک بھی کچھ بولتی نہیں ہے، ٹھیک ہے اتنا ستائے ہوئے ہیں تھوڑا یہ بھی ستا لیں. جب پاور ملنے کے بعد، عہدہ ملنے کے بعد لوگ جو ہے پھر بدلہ لینے لگتے ہیں، لیکن یہ چیز یہاں پر نہیں دیکھنے کو ملتی ہے، 1% بھی نہیں ہے. اس کے بعد دوسری شاید اسلام اس کی اجازت بھی نہیں دیتا نا کہ اگر آپ کا وقت بدل جائے تو آپ جو ہے پھر ظلم کرنے لگیں. جتنی اس کی سزا بنتی ہے اتنی دی جائے گی، اور وہ بھی اتھارٹیز دیتے ہیں، لہٰذا ہر کوئی نہیں کر اسلام میں یہ بالکل اجازت نہیں ہے. اور دوسری چیز جو انقلابات کو واقع کربلا کو باقی رکھے ہوئے اور سمبل بنائے ہوئے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی انقلاب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ایز اٹ واز ابھی بھی باقی ہے. ہاں، کہیں نہ کہیں اس میں کچھ تبدیلی وہ موڈیفیکیشن آ جاتا ہے. میدان کربلا اپنے روز اول سے آج تک باقی ہے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا لا یبایع مثلی مثلک، جس طرح سے بیان ہوا ہے واقعہ اسی طرح سے بیان کیا جاتا ہے. جو پیغام امام حسین علیہ السلام نے دیا تھا مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، وہ یونیورسل ٹروتھ آج بھی اپنی جگہ پر باقی ہے. ورنہ آپ خود دیکھیں کمیونزم جیسا بڑا انقلاب اس کو پیش کیا تھا کارل مارکس نے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ولادیمیر لینن نے جب اس کو امپلیمنٹ کیا تو تبدیل کر دیا. کارل مارکس نے کہا تھا کوئی حکومت نہیں ہوگی، انہوں نے کہا بھائی حکومت کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکیں گے، لہٰذا انہوں نے تبدیل کیا. جوزف اسٹالن نے اس کو اور تبدیل کر دیا، اور اس کے بعد ماؤ تک جب وہ پہنچا تو انہوں نے کہا کہ پاور کمز فرام دا بیرل آف دا گن. وہ کمپلیٹلی اب پہلا یعنی اس کا جو تصوراتی خاکہ ہے وہ دیکھیے، اس کا بلو پرنٹ اور وہ جو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، دونوں کو دیکھیں تو بالکل الگ نظر آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آ جاتی. حسین کا پیغام 61 ہجری میں میدان کربلا میں جیسا تھا آج بھی اس کو اسی طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے. تبدیل کر کے پیش کرنے والے خود ختم ہو جاتے ہیں، لیکن پیغام حسینی آج بھی اسی طرح سے باقی ہے. بالکل، یہ اس کی تاثیر ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اتنی عظیم قربانی ہے جس کے بارے میں کسی طرح کی شک و شبہات کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز میں اور جاننا چاہوں گا کہ بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جسے ہم لوگ سیکھتے ہیں. واقعات کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جو انسان کے اندر خود انقلاب پیدا کر سکتا ہے، خود اسے بیدار کر سکتا ہے کہ آپ کس راہ پہ چل رہے ہو، سوچنے پہ مجبور کر سکتا ہے. تو کون سے ایسے لیسن ہیں، سبق ہیں جو ہم لوگ کربلا سے مطلب آج کے لوگ سیکھ سکتے ہیں؟ سب سے بڑی بات کربلا کی پیغام کی وہ ہے اجتماعیت، یعنی انکلوزیو ہونا اس کا. میدان کربلا میں امام حسین اسلام کے ساتھ سب بنی ہاشم نہیں تھے، سب شیعہ نہیں تھے، اور سب مسلمان بھی نہیں تھے، اور سب مدینے والے بھی نہیں تھے. جی، یعنی اتنا مختصر سا قافلہ اس کو کتنا پھیلا سکتے ہیں آپ. امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں درس ہے کہ جو آپ کا ہم خیال ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، اور جو آپ کا ہم خیال نہیں ہے وہ آپ کے پڑوس میں بھی رہ رہا ہو میدان کربلا میں شامل نہیں ہو سکتا. جی، بہت سارے افراد تھے جو میدان کربلا میں شامل ہونے کی اجازت مانگ رہے تھے، اور ایک شفٹ آپ دیکھیں گے اصحاب امام حسین السلام، اصحاب مولا کائنات، اصحاب امام حسین السلام، ان تینوں میں کچھ چیزیں ہیں جو میدان کربلا میں نہیں. میدان کربلا میں صحابیت کا معیار بالکل ڈیفائن کر دیا گیا. اب تک پیغمبر اسلام بھی بعض اصحاب کو جھیلتے تھے. سورہ منافقون پورا نازل ہوا ہے کہ آپ مدینے اور اطراف میں کچھ منافقین ہیں جن کو آپ نہیں جانتے. مولا کائنات کے اصحاب میں تھے جنہوں نے تلوار کھینچ لی مولا کائنات. امام حسین السلام کے اصحاب میں تھے جنہوں نے آپ کو اذیتیں دی. لیکن میدان کربلا میں اب یہ موقع نہیں ہے کہ آپ کے اندر ہر طرح کے اعمال ہوں، آپ کو اپنے ساتھ رکھا جائے، 2-4 سال کے بعد آپ کی اصلاح کی جائے اور آپ کو جھیلا جائے، عام لفظوں میں اگر کہا جائے. میدان کربلا وہ مقام ہے کہ جہاں کردار سازی پہلے ہوگی، لشکر میں شامل آپ بعد میں ہوگی. یعنی کوئی بھی اصحاب سے کس امام کو تکلیف نہیں ہوئی ہے. تکلیف، مخالفت کربلا میں کسی نے اور دوسرے واقعات میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کہیں اپنے ہی نے دھوکہ دیا. میں وہی عرض کر رہا ہوں، کربلا میں مخالفت تو دور کی بات، کسی نے امام حسین علیہ السلام کو مشورہ بھی نہیں دیا. مولا آپ یہ کر رہے ہیں، میری مرضی ایسا، آپ اس طرح کریں تو شاید زیادہ بہتر ہو. تو میدان کربلا یکسانیت یعنی فکری ہم آہنگی کا وہ مرقع ہے کہ جو تاریخ انسانی نے اس سے پہلے نہیں دیکھا. معصوم اور غیر معصوم اگر ایک جگہ ہوں، 10 منٹ سے زیادہ غیر معصوم چپ نہیں رہ سکتا، کچھ نہ کچھ وہ مخالفت کر جائے گا. اور یہ ہم نے دیکھا ابتدا کے معصومین میں. لیکن میدان کربلا وہ مقام ہے، اور خصوصاً ہم کہ جو کسی
کربلائی لشکر میں شامل ہونے کے ارادے سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تبدیلی جو میدان کربلا کے بعد آئی ہے وہ کسی امام کے زمانے میں پھر دوبارہ نہیں بدلی گئی ہے. یعنی وہ کرائٹیریا آخر تک باقی رہے گا. کردار آپ کو پہلے بنانا ہے, لشکر میں شامل آپ بعد میں ہو. وہ دور چلا گیا کہ جب آپ ساتھ میں رہے وقت کے امام کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ شامل ہوں, تو ویسا آپ کو پہلے ہی بننا پڑے گا. اب وہ موقع نہیں دیا جائے گا. بس اب ایک آخر میں پیغام کے طور پہ کہ انقلاب حسینی کو صرف 2 مہینہ 8 دن یاد کرنا, یہ جو کربلا کی ٹریجڈی تھی اسے منانا کافی ہے انسان کے لیے, یا مطلب یہ انسان کی زندگی میں بھی اس کا کہیں نہ کہیں کچھ رول ہونا چاہیے عام دن میں بھی؟ بالکل 24 گھنٹے ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انقلاب کربلا جیسی سچویشن یا ظالم کا آ جانا کوئی 2 مہینے 8 دن سے مخصوص تو ہے نہیں, وہ تو کبھی بھی ہو سکتا ہے. یہ 2 مہینے 8 دن اس لیے کہ یہ پیغام کہیں ہم تک محدود نہ ہو جائے, بلکہ اس کو اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے. اور یہ اثر میدان کربلا کا ہر وہ انسان, یزید نے کیا کیا تھا, بے دینی کو دین کے لبادے میں پیش کیا تھا, یعنی مکس کر دیا تھا. دین اور غیر دین کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ہر وہ انسان جو اپنی نگاہوں سے دین اور بے دینی کو الگ محسوس کرتا ہے, اس کو امام حسین اسلام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, چاہے روز قیامت تک. اچھا, یہ مطلب ڈیلی لائف میں اسے کیسے وہ کر سکتا ہے؟ اپنی پرسنل لائف میں اگر دیکھنا چاہیں تو کس طرح سے اسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ پرسنل لائف میں ایک تو ظالم کے مقابلے والا, کیونکہ ایک ہی چیز ہوتا ہے کہ بس حق آپ کو بولنا ہے, یہ ہم لوگ سب لوگوں نے سیکھا ہوا ہے, اور مطلب اس کو تو بہت زیادہ لوگ عمل بھی کر دیں, لیکن اور دوسرے جو پیغامات ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہم اس پر پیچھے رہ جاتے ہیں. سب سے بڑی چیز جو میدان کربلا کی ہے ایک تو ظالم ہے, اور اس ظالم کے مقابلے میں جب آپ اتر رہے ہوں تو ظالم کے مقابلے میں اترنا ہی مین چیز ہے جس کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. کیسے اترنا ہے اس کے اوپر بھی ذرا سی اگر توجہ دی جائے, امام حسین السلام نے فرمایا تھا, ما خرجت شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. نہ میں فساد کے لیے نکلا ہوں, نہ میں کسی ظلم کے لیے نکلا ہوں, نہ میں نے کسی شر کے لیے خروج کیا ہے, صرف اس لیے کہ میرے نانا کی امت میں اصلاح ہو جائے. بالکل. لہٰذا جب آپ ظالم کے مقابلے میں اتریں تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس کے ظلم سے ٹکراؤ کرتے کرتے آپ بھی ظلم کی طرف مائل ہو جائیں. آخری فقرہ جو امام حسین السلام نے چوتھے امام کے ساتھ مکمل وہ مکالمہ ہے, جب آپ آئے تو چوتھے امام نے فرمایا کہ یا بتاؤ ما فعلت ما هؤلاء المنافقین اليوم, آپ نے آج کے دن ان منافقین کے ساتھ کیا کیا. اس کے بعد امام حسین السلام جو جملہ فرماتے ہیں وہ سارے واقعے کربلا کا نچوڑ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یا بنیا لقد استحوذ الشیطان علیہم فانساہم ذکر اللہ. ساری شہادتیں ہو گئیں. امام یہ نہیں فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے بھائی کو قتل کر دیا, میرے بچوں کو شہید کر دیا. مولا فرماتے ہیں, ان کی برائی کرتے ہوئے مولا کیا فرماتے ہیں, ان کے اوپر شیطان نے اپنا غلبہ پیدا کر لیا ہے, بس یہ اللہ کو بھول گئے. یعنی امام حسین السلام کو سب سے بڑا غم اس بات کا تھا کہ یہ لوگ اللہ کو فراموش کر چکے. اس مقام پر بھی امام حسین السلام نے کہ جب انسان صرف اپنے آپ کو یاد رکھتا ہے, اللہ کو یاد رکھا, اس مقام پر امام حسین السلام لوگوں کو اللہ کی طرف لائے. اب اللہ بھی لوگوں کو حسین کی طرف لاتا ہے. یہ وہی ہے فذکرونی اذکرکم. چلیے, یہ باتیں آج کے پروگرام میں ہم لوگوں نے کی ہے. اور انقلاب حسینی یہ ایک مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم بس اس کے بارے میں پڑھتے رہیں, بلکہ یہ کیونکہ ایسا ہے کہ اگر ہم لوگ اگر نہ بھی پڑھیں گے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ عام کرتے رہے گا. لیکن ہم لوگوں کی ذمہ داری میں سے, ساری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری اہم ترین یہ ہے کہ کربلا کے واقعے کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے. بالکل جس طریقے سے امام حسین السلام نے اللہ کو مقدم رکھا, ہم بھی اللہ کو مقدم رکھیں اپنی زندگی. بالکل, بے شک. مولانا صاحب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں گے. لیکن آپ نے بہت اچھے طریقے سے ناظرین تک اہم پیغامات پہنچائے ہیں, اور انقلاب حسینی کا جو مقصد ہے قیام حسین علیہ السلام کا, وہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچایا. بہت شکریہ. التماس, خدا حافظ. تو جی ہاں ناظرین, یہاں پہ اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے. جاتے جاتے صرف اتنا کہنا چاہیں گے کہ جہاں ہزار برائیاں ہیں وہاں کوئی نہ کوئی مسیحا بن کر آتا ہے اور ہمیں برائیوں سے بچاتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام اگر اس وقت پھیل رہی برائیوں کے خلاف کھڑے نہ ہوتے تو آج دنیا میں وہ ساری چیزیں عام ہوتی جو یزید کر رہا تھا. امام حسین علیہ السلام نے ایک لکیر بنائی اور بتایا کہ دیکھو یہ برائی ہے اور یہ اچھائی ہے. اس سے پہلے اس طرح سے کوئی قیام نہیں ہوا تھا دین اسلام میں جو
قیام امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے۔ دیکھتے رہیے چینل میں، بہت بہت شکریہ۔